السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرفر۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس کی گئی، آج بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور گزشتہ روز کی جو پریس کانفرنس تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سندھ میں یا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے۔ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے قرارداد منظور کی سندھ کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی بھی صورت سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ نئے صوبے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر نیا صوبہ بنتا ہے سندھ میں خاص طور پر، تو سندھ کی تقسیم ہوگی، بٹوارہ ہوگا، اور یہ کسی طور ہم بننے نہیں دیں گے۔ اور اس پر بلکہ وزیر ہیں سردار شاہ صاحب، انہوں نے تو ایک قدم آگے جا کر یہاں تک کہہ دیا کہ آئین تو کیا، آسمان سی صحیفہ بھی آ جائے تو سندھ کی تقسیم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کہ آئین تو چھوڑ دیں، ایک طرف رہ گیا، آئین کو بھی نہیں مان رہے، آسمانی صحیفہ بھی آ جائے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جس سندھ کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ سارا جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ وفاق کی جانب سے مختلف وزراء یہ بات کرتے رہے ہیں، سندھ کی تقسیم کی نہیں بات کرتے رہے، بلکہ وہ کہتے رہے کہ وہ نئے صوبے بننے چاہیے، وہ چاہے پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، کے پی میں ہو۔ پھر مسئلہ کیا ہے کہ اس وحدت پر حملہ تصور کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے سندھ اسمبلی سے، کیا نون لیگ اس کے ساتھ کھڑی ہے سندھ میں یا نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے راجہ انصاری صاحب۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، کیا کہیں گے یہ جو قرارداد منظور ہوئی سندھ اسمبلی سے، اس پہ کیا ساتھ دیتے ہیں آپ؟ اس کی موقف کی تائید کرتے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت ایک سیاسی جماعت اور وفاقی حکومت بحیثیت ایک حکومت کے، وہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ آئین میں متعین ہے، اور جس طرح وہ آئین میں متعین کیا گیا ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آئین بذات خود یہ چاہتا ہے کہ صوبے بنے ہی نہ، اور اگر بنے تو پھر اس اپنے جس صوبے میں صوبہ بن رہا ہے اس صوبے کی 2/3 میجورٹی سب سے پہلے اسے پاس کرے، اس بل کو نئے صوبے بنانے کے، پھر قومی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے پاس کرے، پھر سینٹ 2/3 میجورٹی سے پاس کرے، یعنی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان تینوں الگ الگ طریقے سے اس بل کو 2/3 میجورٹی سے اگر یہ پاس کرتے ہیں تب جا کے وہ صوبہ اس صوبے کے اندر بن سکتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے اس اتنی کڑی شرائط رکھنے کا کہ آئین یہ چاہتا ہے کہ صوبے اس وقت تک نہیں بننے چاہیے جب تک کہ اس کی عوام 2/3 میجورٹی سے یہ نہیں چاہتی کہ وہاں صوبے بنے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی طریقہ کار کے مطابق ایک قرارداد پاس کی کہ کیونکہ آئین میں ذکر ہے کہ صوبائی اسمبلی کہے گی کہ صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، لہذا سندھ کی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے، تو اور میجورٹی سندھ کے جو لوگوں کی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو ہم تو سندھ کے مسلم لیگ نون سندھ کی میجورٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہمیشہ جو عوام چاہے گی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو عوام یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی صورت میں، کیونکہ انہوں نے زیادہ میجورٹی میں ان کو ووٹ دیا ہے، کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے۔ سر دیکھیے، یہ میں نے جو جملہ دہرایا راجہ صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن راجہ صاحب جملہ جو میں نے دہرایا آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیں، سردار شاہ صاحب وزیر ہیں، آئین تو کیا، آسمانی صحیفہ بھی آ جائے تو ہم یہ بات مانیں گے ہی نہیں۔ وہ تو آئین کی بات کہہ رہے ہیں جی، آئین میں لکھا بھی ہو جس طرح وہ سے بھی کر لیں تب بھی نہیں مانیں گے۔ وہ دوسرے تناظر میں نے ان کی تقریر سنی ہے۔ دیکھیں، آئین بنا پاکستان کا جب سے پاکستان وجود میں آیا تب تو آئین نہیں تھا۔ آئین بنا 1973 میں، پہلے چھوٹے موٹے دوسرے آئین بنتے رہے لیکن وہ آئین بگڑتے رہے، پھر 73 میں آئین آیا، جو 73 میں آئین آیا اسے بھی 2 بار توڑا گیا، ایک دفعہ ضیاء الحق نے توڑا، ایک دفعہ مشرف نے توڑا۔ تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئین تو جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہاں پہ تالا آزما ایک شخص توڑ دیتا ہے، قرآن مجید تو کوئی نہیں توڑتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ابد سے ہے اور انشاءاللہ ازل سے ابد تک رہے گا۔ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو سردار شاہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ سندھ کے لوگوں کی آنکھیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا غم اور غصہ پایا جاتا ہے اپنی صوبے کی وحدانیت کو لے کر۔ انہوں نے کہا سندھ ماں ہے، سندھ محبوبہ ہے، لوگ اس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، تو اور اس سے سر محبت یہ کرتے ماں ہیں، ہے، جذباتی حد محبوبہ، تک محبت سندھ میں کرتے ہیں۔ آپ بھی رہتے ہیں، آپ بھی پھر محبوبہ اور ماں سمجھتے ہوں گے، تو سندھ کو ساری ماں بھی اور محبوبہ سمجھ رہے ہیں، تو پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں عرض کروں، اسی طرح جس طرح سندھ لوگوں کی ماں ہے، دھرتی ہے، اسی طرح پنجاب کے رہنے والے لوگوں کی ماں اور دھرتی ہے، بلوچستان میں رہنے والوں کی ماں اور دھرتی ہے،
کشمیر کی لوگ اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی یہ نیچرل محبت ہے, یہ قدرتی محبت ہے. سر ملک کی, سر میں تو پاکستان کی, سر میں تو پاکستان کی سرزمین کو, سر راجہ صاحب پاکستان کی سرزمین کو کیوں ماں نہیں سمجھتے, وجہ کیا ہے؟ حضور والا سنے تو صحیح. یہ سردوں میں تقسیم کر دیے ماؤں کو آپ نے کہ جی گھوٹکی کی بات میری ماں ختم ہو جائے گی. جناب علی سر جی گھوٹکی کی بات ختم ہو جاتی ہے ماں, پھر وہاں کسی اور کی ماں شروع ہو گئی گھوٹکی کی بات. میں جواب دے دوں سر آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. میں عرض کروں کہ یہ سب صوبے سے مل کر اس ملک کو جنم دیتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے, اور پھر پاکستان کی سرزمین جو میں سمجھتا ہوں وہ سب کے لیے مقدم ہے, مقدس ہے, اور اس سرزمین اس سے بھی جو محبت ہے. دیکھیں جو شخص اپنے صوبے کی سرزمین اور دھرتی سے محبت نہیں کرے گا وہ وطن عزیز کی دھرتی اور محبت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ وطن عزیز سے محبت کا تقاضا ہے کہ جہاں رہتے ہو, جو زبان بولتے ہو, جس دریا کا پانی پیتے ہو, اس سے وفا کرو. یہی وطن عزیز سے وفا کا تقاضا ہے. سر پورا پاکستان ہم سب کا ہے, اور پورا پاکستان بالکل ہے. یہ صرف تقسیم کر دینا بھی میرا خیال ہے کہ میں سندھ میں رہتا ہوں تو سندھ سے زیادہ محبت ہے, باقی صوبوں سے مجھے کم ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. میں محبت کم دوسرے صوبوں سے, اگر میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی والدہ سے نفرت کرتا ہوں. سر آپ دیکھیں نا, یہاں تو اب ایک ہی قوم میں تو شادی بیاہ نہیں ہوتے نا. پنجاب سے بھی لڑکیاں آتی ہیں, لڑکے بھی جاتے ہیں, کسی کا والد پنجابی ہے, ماں اس کا سندھی ہو, تو پھر کیا کرے وہ؟ نہیں آپ دیکھیں یہ کوئی شادی کی بات تو ہم نہیں کر رہے. ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ نے تو سر تقسیم کر دیا نا. چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ ساتھ کھڑے ہیں. اچھا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اب اس پر بہت سارے سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس حوالے سے, یہ باتیں چل نکلی ہیں کہ جی صوبے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو صوبوں آپ نے خود کہا کہ 73 کے آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تو لگتا صاف یہی ہے کہ صوبے بنے ہی نہ. لیکن سر ظاہر ہے ترامیم تو ہو سکتی ہے نا آئین میں بھی. 1973 کے آئین میں 27 ترامیم ہو چکی ہیں, ہو سکتا ہے اگلی ترمیم میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں, تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں اگلی ترمیم میں بھی ترمیم کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ترمیم بھی 2/3 میجورٹی سے آئے گی. جو لوگ صوبے بنانا چاہتے ہیں وہ پہلے عوام کے پاس جائیں, 2/3 میجورٹی لے کے آئیں, اور صوبے میں آ کے آئین میں ترمیم کریں اور صوبہ بنا لیں. اچھا آئین میں ترمیم ہوگی پھر تو یعنی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں؟ آئین میں ترمیم ہوگی تب میرے بھائی جب 2/3 میجورٹی چاہے گی. اس وقت جو قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی جو لوگ رکھتے ہیں وہ آئین میں ترمیم کا جو اختیار رکھتے ہیں وہ صوبے نہیں چاہتے. یہ اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں میں اس لیے میں نے بات پوچھی کیونکہ آپ کو یاد ہاں آئین میں جب 2/3 میجورٹی لے آئیں, آئین میں لے آئیں گے, اس وقت آئین کی آپ جو بھی آئین میں لکھیں گے وہ پھر آئین مقدس بن جائے گا, اس کے مطابق جو فیصلے کریں گے. اچھا یہ باتیں راجہ صاحب کس حد تک درست ہیں کہ آپ نے, بلکہ میرے پروگرام میں ہی آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے 3-4 ماہ قبل یہ کہا تھا کہ بھائی گورنر سندھ تو جانے والے ہیں. پھر فاضل شفیق صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا بس 15 دن 20 دن مہینہ, گورنر تو گیا, یعنی کامران ٹسوری صاحب. اور چونکہ بلاول بھٹو ہزارے صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم تو بار بار درخواست کر رہے ہیں نون لیگ والوں سے کہ آپ کا گورنر ہونا چاہیے سندھ میں, آپ کیوں نہیں آخر لے کر آتے. آپ نے سر جو کچھ کہا, فاضل شفیق صاحب نے کہا, بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سر کیا وجہ ہے؟ گورنر آپ کا اگر حق بنتا ہے تو لے آئیں. دیکھیں گورنر سندھ کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی بحیثیت ایک سیاسی. بالکل. پاکستان مسلم لیگ نون کا جب یہ فارمیشن ہو رہی تھی گورنمنٹ, اس وقت جو فارمولا طے ہوا اس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر لگنا تھا, KPK میں بھی پیپلز پارٹی کا گورنر تھا, بلوچستان میں مسلم لیگ نون کا گورنر تھا, اور اسی طرح سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کا گورنر تھا. باقی تینوں صوبوں میں تو اسی طرح ہے, بلوچستان مسلم لیگ نون کے گورنر ہیں, اسی طرح جو ہے وہ KPK میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں, سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کا گورنر لگنا ہے, اور اس کا فیصلہ مسلم لیگ نون الحمدللہ ان کے پاس نام ہے, وہ اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن بھی ہو رہا ہے. لیکن چونکہ گورنر سندھ بھی ہماری اتحادی جماعت سے ہیں, پاکستان جو اپنا MQM پاکستان ہے وہ ہماری اتحادی جماعت, بالکل ہم ان کا بھی, ان کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. جب ان کے گورنر تھے تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ کنٹینیو کریں, بعد میں مناسب وقت پہ مسلم لیگ نون اپنا گورنر لے کے آئے گی. یہی سبب تھا اس ڈیلے کا. تو جب مسلم لیگ نون مناسب سمجھے گی, میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید دن قریب آ چکے ہیں اور اس پر بحث بھی ہو رہی ہے, تو بہت جلد مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا گورنر لے کے آئے گی. راجہ صاحب یعنی اب بتا نہیں رہے کہ عید سے پہلے ہے یا عید کے بعد ہے؟ لیکن یہ فیصلہ تو اب میرا نہیں ہے, یہ فیصلہ محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں وہ کریں گے کہ کس کا نام فائنل کرتے ہیں, پھر وہ نام حکومت کو بھجوائے جائیں گے, اور بالآخر وہ پورا فارم ہو کر پورا طریقہ کار پھر صدر پاکستان کے پاس نام جائے گا اور وہ وہاں سے اس کو نوٹیفائی کرے گا. اچھا یہ جو اعتراضات ہیں راجہ صاحب کہ بھی سندھ کے گورنر ہیں وہاں
ان کی پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، سیاست ہوتی ہے. یہ تو پنجاب میں بھی دیکھا ہم نے، پیپلز پارٹی کا گورنر ہے، وہاں بھی اجلاس ہوتے ہیں، شمولیتیں ہوتی ہیں. پھر سندھ پہ اعتراض کیوں ہیں زیادہ؟ اعتراض یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں یا کوئی سیاسی وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں. اعتراض یہ ہے کہ، اور یہ پنجاب میں بھی ہوگا اگر پنجاب میں گورنر صاحب یہ کریں کہ پنجاب کے جو ہے وہ لوگوں کی مرضی اور منشا کے خلاف جا کر کوئی بھی وہاں پہ سیمینار کریں جس سے پنجاب کے لوگ بڑے جذباتی حد تک لگاؤ رکھتے ہوں. میں سمجھتا ہوں سندھ کے لوگوں کے جذبات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. کراچی کی عوام جو اردو اسپیکنگ عوام ہے وہ بھی ہماری ہے، ہم ان کے جذبات کا احساس کرتے ہیں. ہم نے کبھی، اب مجھے یہ بتائیں نا، اگر مثال دے رہا ہوں صرف مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے تاکہ ناظرین کو سمجھ آئے. یہاں پہ ایک گورنر ہاؤس ہے، ایک چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے. جی جی. اگر کل کو چیف منسٹر ہاؤس میں ایک سیمینار ہو جس میں کراچی کی اردو اسپیکنگ جو آبادی ہے اس کے خلاف یا ان کے جذبات کے خلاف کوئی بات ہو تو ریئیکشن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل ضرور آئے گا. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی اکثریت جو آبادی سندھی بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، ان کے جو جذبات ہیں سندھ کو لے کر، اگر وہ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی آنا ہے. لازمی بات ہے وہ ریئیکشن آئے گا. لیکن راجہ صاحب آپ نے سمجھتے وہ تو کہ سندھ میں نفرتوں کی حالت ختم ہو. وہ سیمینار جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے تھا وہ تو. ایگزیکٹلی دیکھیں، کراچی کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے. کراچی کے مسائل پر کس کو اعتراض ہے کہ کراچی میں مسائل نہیں ہیں؟ کون یہ کہتا ہے کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کراچی کے مسائل ہیں، لیکن کراچی کے مسائل کو جواز بنا کر نئے صوبے کی بات کرنا تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نئے صوبے پہ اعتراض ہے، ویسے تو کراچی کے مسائل پہ تو سر کراچی کے مسائل کے ہر شہر میں ہوتے اچھا ہیں. سر، آپ لوگوں کی کوارڈینیشن بھی ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وفاقی حکومت کا حصہ. ظاہر سہارا تو آپ نے دیا ہوا حصہ، اس کو نہ بھی کہیں ہم کیونکہ وزارتیں نہیں لی آپ نے. تو کراچی میں بے پناہ مسائل ہیں، وجہ کیا ہے راجہ صاحب؟ آپ لوگ بھی گفتگو کرتے ہوں گے کہ اتنے مسائل ہیں، آخر 17 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کرتے ہوئے، حل نہیں ہو رہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پاکستان میں نے یہ اس لیے پوچھا سر، ضمنی سوال بھی ایڈ کر لیں اس میں نے اس لیے پوچھا کہ بھئی ابھی 2 سال ہوئے ہیں پنجاب میں مریم بی بی کو، وہاں کا لوگ دیکھ کر آتے ہیں تو ظاہر باتیں کرتے ہیں کہ جی وہاں دیکھیے، اور یہاں 17 سال ہو گئے. جی میں یہی عرض کرنے والا تھا. پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں. کراچی کی عوام کو تو ہم زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں پورے پاکستان سے، کیونکہ یہ زیادہ یہاں پہ فیسلٹیز ہیں، اچھے اسکولز ہیں، اچھی تعلیم ہے. لیکن ووٹ دیتے وقت کراچی کی عوام لسانیت کی بنیاد پر جب تک ووٹ دے گی ان کا حالت یہی رہے گی. میں سمجھتا ہوں ان کو کام کی بنیاد پر ووٹ دینا چاہیے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں شاندار کام ہوا ہے تو جس جماعت نے پنجاب میں شاندار کام کیا ہے، کراچی کی عوام کو ایک چانس تو ان کو دینا چاہیے. ہمیں ایک چانس دے دیں، ہم کراچی کو لاہور سے بھی اب بہتر بنا کے دکھا دیں گے. جب تک ہم ووٹ دیتے ہیں ہم جو ہے وہ نااہل لوگوں کو اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کام جو ہے وہ اسٹیٹ آف آرٹ ملے، تو یہ ہو نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ مجھ سے زیادہ بات نہیں کروائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اور NQM بھی ہماری اتحادی جماعتیں، ان کو مینڈیٹ ملا ہے. جب تک مینڈیٹ ان کے پاس ہے ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور انہیں کوشش کریں گے کہ انہیں کہیں کہ آپ کام کریں اور کراچی کے مسائل حل کریں. نہیں خیر، آپ نے اچھی کیا، روزہ بھی ہے، رمضان میں بتا دیا آپ نے. نائل لوگوں کو ووٹ دیں گے پھر یہی ہوگا، قابل لوگوں کو ووٹ دیں تو کچھ صورتحال تبدیل ہوگی. یہ دیکھیں میں عرض کروں کہ ہماری دونوں جماعتیں اتحادی ہیں، جو اس وقت ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہمیں اس مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. وفاقی جماعت کوئی بھی علاقہ فتح نہیں کر سکتی جا کر. ہم آئین کے مطابق کام کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آئین یہی کہتا ہے کہ صوبے کے معاملات میں وفاق اس حد تک مداخلت نہیں کر سکتا، ہاں مدد کر سکتا ہے. جس طرح بھی ہم نے فنڈز بھی دیے ہیں الحمدللہ. کراچی پیکیج 25 ارب روپے کراچی پیکیج میں دیے ہیں، 10 ارب روپے ہم نے حیدرآباد پیکیج میں دیے ہیں. گرین لائن ہم بنا کے دے رہے ہیں 5.5 ارب روپے. ایک اور 10 ارب کی ہم یہاں عمارت بنا کے دے رہے ہیں جس میں فیڈرل کورٹس بنیں گی. ٹھیک ہے، دانش اسکولز ہم کراچی کے اندر لے کے آئے ہیں، ایک دانش اسکول کراچی گڈاب میں، ایک دانش اسکول بدین کے اندر ہم بنا رہے ہیں. تو یہ کام تو وفا کر رہا ہے اپنے حصے کا، لیکن اس حد تک ہم یا کہ نہیں کر سکتے جو کہ ایک صوبائی حکومت کر سکتی ہے. اچھا راجہ صاحب، جاتے جاتے ایک آخری سوال کہ شجیل انعام احمد صاحب نے گزشتہ روز یہ فرمایا کہ 2 وفاقی وزیر یعنی خالد محمود صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب سندھ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ہم وفاق سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وفاقی وزیر نے بات ضرور کی ہے، لیکن وہ ان کیپیسٹی آف فیڈرل منسٹر نہیں کی ہے، انہوں نے NQM کے رہنما کے طور پہ کی ہے. جس طرح خود NQM کے اندر اس معاملے پہ 2 رائے پائے جاتی ہیں. ایک گروپ چاہتا ہے کہ یہ صوبے نہیں بننے چاہیے اور محبتوں کی سیاست کو پروان چڑھایا جائے، دوسرا جو گروپ ہے وہ صوبے بنانا چاہ رہا ہے اور نفرتوں کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہ رہا ہے. اسی طرح ایک پارٹی کے اندر بھی دیکھیں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں.
تو حکومت میں شامل وہ ضرور ہیں، وزیر ضرور ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ مطالبہ کیا ہے یہ اپنی ایز این ایم کیو ایم پاکستان، ایز اے جماعت انہوں نے مطالبہ کیا ہے، حکومت پاکستان کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ راجہ انصاری صاحب، نون لیگ سینئر ہم سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے جناب کہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اگر مطالبہ سامنے آیا ہے تو بطور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ظاہر ایک پارٹی لیڈر بھی ہیں، وہ لیڈر تو ظاہر اپنی پارٹی کی جانب سے کچھ بھی مطالبہ کر سکتا ہے، حکومت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے سندھ اسمبلی سے، اس میں صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم اکثریت کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ سندھ تقسیم ہو یا نئے صوبے بنے، تو ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی ظاہر ہے ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے، ایک تو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، کراچی کو مسائل حل نہیں ہو رہے، اور نئے صوبے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی بہت جلد ہم قرارداد بھی لائیں گے، لیکن ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، اس میں ایم کیو ایم شامل نہیں تھی، پی ٹی آئی والے شامل تھے اس میں، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی سندھ کی تقسیم کسی طور پر بھی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بلکہ جس پر بحث ہوئی وہ شاہ صاحب جو ہیں، سردار شاہ صاحب، انہوں نے تو یہ کہا کہ آئین تو کیا آسمان سے صحیفہ بھی آ جائے تو سندھ کی تقسیم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک طرف اتنی بات ہو رہی ہے، اور کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان وفاق کا حصہ بھی ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے وفاق کو جو ووٹ دیا بقول خالد مقبول صدیقی صاحب کے، کہ ہم نے تو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ 140A کو شامل کیا جائے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ایم کیو ایم وہ کہتے ہیں جی شامل ہوئی ہے۔ ماضی میں گو کہ ایم کیو ایم 50، 52، 54 نکات پر بات کرتی رہی ہے، یعنی کہ 88 سے لے کر کے اب تک کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے 140A کو صرف جواز بنایا ہے اور حکومت میں شامل ہونے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد اسی پر مزید بات کریں گے، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔